حدیثوں میں ایک واقعہ بڑا مشہور ہے استوانہ حنانہ کا. مسجد نبوی میں جو ہے ایک شاخ تھی، ایک سوکھا تنا تھا کھجور کا، جس کا سہارا لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے. کھجور کا سوکھا تنا تھا مسجد نبوی کے اندر. مسجد نبوی بھی کچی تھی، اوپر جو ہے کھجور کا چھپر تھا اور وہ اندر جو ہے وہ کھجور کا تنا تھا. تو اس کا سہارا لے کے خطبہ دیتے تھے. جب کچھ دنوں کے بعد منبر بنا، بعض صحابہ نے، بعض روایت بات ہے کہ انصاری عورت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منبر بنایا. جب منبر بن گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھانے کے لیے آئے تو سوکھے تنے کو چھوڑ دیا. اب یہ نیا جو منبر آیا اس پہ خطبہ شروع کر دیا. تو صحابہ کہتے ہیں اچانک مسجد کے اندر زور زور سے رونے کی آواز آئی، اور رونے کی آواز بھی ایسی تھی جیسے کوئی بلک بلک کے بچہ رو رہا ہو یا وہ اونٹنی رو رہی ہو جس کا بچہ گم ہو گیا ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ وہ سوکھا تنا تھوڑی سی جدائی برداشت نہ کر سکا، اس لیے وہ بلک بلک کے رو رہا ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی سوکھی اس ٹہنی کو، اس سوکھے تنے کو سینے سے چمٹا لیا، جیسے ماں اپنے بچے کو چپ کرانے کے لیے سینے سے لگاتی ہے. نبی نے اس شاخ کو سینے سے لگایا اور اس کے اوپر دست شفقت رکھا. وہ چپ ہوا. صحابہ کہتے ہم اس کی ہچکیاں بھی سن رہے تھے. نبی نے فرمایا دیکھ، اگر تو چاہتا ہے میں تیرا سہارا لے کے خطبہ دوں تو میں ممبر چھوڑ دوں گا، لیکن دوسرا آفر یہ ہے کہ میں دعا کر دوں تیرے لیے کہ اللہ تجھے جنت میں ہرا بھرا درخت بنا دے. تو وہ کہنے لگا میرے لیے جنت کی دعا کریں، وہیں میں آپ کا دیدار کروں گا. یہ تنے سے بات ہوئی. تو مسلمانوں، ہمارے آقا، ہمارے نبی وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے سوکھے تنے کو سینے سے لگایا. آؤ مسلمانوں، سیرت کے جلسے سے یہ پیغام لے کر اٹھے کہ ہم نبی کی سیرت سے یہ مطلب عملی طور پہ لائیں گے کہ انشاءاللہ ہم غریبوں کو، مسکینوں کو، ضعیفوں کو، مزدوروں کو، کمزوروں کو اپنے سینے سے لگائیں گے. جس طرح نبی نے سوکھے تنے کے اوپر دست شفقت رکھا، ہم ہمارے محلے میں، ہمارے شہر میں، ہمارے اطراف میں جتنے بھی یتیم ہیں ان کے سر پہ ہم دست شفقت رکھیں گے. نبی نے فرمایا انا وکافر الیتیم ہاکذا واشار بالصبابۃ والوسطی. فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں ساتھ.